سورۃ الممتحنہ، یہ سورہ مدنی ہے، 13 آیاتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بے حد مہربان ہے۔ یفصل بینکم، اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور یہ نہ سمجھو کہ جس طرح تم اس دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے لیا کرتے تھے وہاں بھی کوئی ایسا ہیلا بہانہ چل جائے گا، نہیں، بلکہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ نے فرما دیا تم جو کچھ کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، صدق الله المولانا العظيم۔ سورۃ الممتحنہ، یہ سورہ مدنی ہے، 13 آیاتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور بے حد مہربان ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس سے پہلے سورۃ الحشر گزر چکے ہیں پچھلے جمعہ کو، جس کی فضیلت کے بارے میں نے بتایا کہ جو بھی شخص سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف میں مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آخری 3 آیات جو بھی شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتہ اس کی نگرانی کریں گے، اس کی نگرانی کی حفاظت دعائیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ مر گیا صبح کو پڑا شام کے درمیان اگر وہ مر گئے تو وہ شہید کا درجہ پائے گا، اور جو شخص شام کو پڑھ لی
اور پھر صبح ہونے تک اگر اس کی انتقال ہو جائے وہ بھی شہادت کے دروازہ پائے گا۔ تو شہادت کی درجہ پانے کے لیے یہ 3 آیاتیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے گا۔ فرمایا کہ 70,000 فرشتے مقرر کر دے گا اللہ رب العزت، جو اس کے لیے صبح تک دعائیں کرتے رہیں گے۔ اگر انتقال ہو گئے تو درجہ شہید ملیں گے اس کو۔ آج میرے دوستوں سورۃ الممتحنہ، یہ سورۃ الممتحنہ جو کہ امتحان کی مادہ سے ہے، اس سورت کی آیات نمبر 10 میں ان عورتوں کی بائت لینے سے پہلے اچھے طرح جانچ لینے کے لیے حکم ہے، یعنی ان کو امتحان لی جائے، ان کو صحیح طریقے سے جانچ لی جائے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان کی ہجرت کا مقصد اسلام لانے کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں، صرف ان کی مقصد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اس لحاظ سے اس سورت کا نام سورۃ الممتحنہ ہے، یعنی امتحان سے، یہ امتحان کی مادہ سے ہے۔ اب میرے دوستوں اس کی جو شان نزول ہے کہ ایک صحابی حضرت حاتم بن بلتع، یہ سچے مسلمان ہیں اور بدری صحابیوں میں سے ہیں، غزوہ بدر میں شرکت بھی کی، اور وہ مدینہ ہجرت کیے۔ جب مدینہ ہجرت کیے ہیں تو قریشیوں کے رشتہ دار اور عزیز و اقارب مکے میں تھے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۃ الاجمعین کو لے کے یہ مشورے کیے کہ صلح حدیبیہ کے اندر جو 10 سال کا معاہدہ ہوا، تو وہ 10 سال کے معاہدوں میں سے وہ 1 سال بھی اس کو نبھا نہیں سکے۔ کافرین مکہ، مشرکین مکہ قریش میں سے وہ لوگ جب اس کو نبھا نہ سکے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق سکھانے کے لیے بغیر کسی اطلاع کے حملے کا ارادہ کر لیا۔ بھائی معاہدہ ہو چکا ہے، اب ان لوگوں نے ہاتھ شکنی شروع کر دی صلح حدیبیہ میں، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۃ الاجمعین کو لے کر مشورے فرمایا کہ اب ان کے اوپر ایک دم سے حملہ کر دی جائے مکے میں، اور کسی کو اطلاع بھی نہ دی جائے۔ اس صورت میں وہاں حاتم بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قریشیوں میں سے نہیں تھے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے، قریش میں سے، بنی ہاشم میں سے یہ نہیں تھے، جس کی وجہ سے میرے دوستوں اس نے سوچ لی کہ میرے بیوی بچے کا بھی حفاظت ہو جائے، تو اس نے ایک خط لکھا اور 2 عورتیں جو مکہ کی طرف روانہ ہوئے مدینے سے، ان 2 عورتوں کو دے دی کہ یہ خط قریش کے سردار کو پہنچا دینا، اور اس میں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بغیر کسی اطلاع کے مکے پر حملہ کر دی جائے، کیونکہ ان لوگوں نے ہاتھ شکنی کی ہے، نہ معاہدہ کہ ان لوگوں نے توڑنا شروع کر دی 1 سال کے اندر، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ذریعے سے اطلاع فرما دی کہ حاتم بن بلتع 2 عورتوں کے ہاتھ میں ایک خط لکھا، ایک چٹھی لکھے، اور اس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلان تھے، منصوبہ تھے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بغیر وہاں مکے میں حملہ کرنے کا سوچے۔ اب وہ حاتم بن بلتع نے اس خط کے اندر یہ بات ذکر کر دی قریشیوں کی
تو قریشیوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی جو منصوبہ تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشورے تھے، پورے کے پورے باتیں خطوط کے اندر لکھ دی، کیونکہ ان کی تو قریشیوں میں سے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور مکے کے جو قریشی نے کافرین مکے اور مشرکین مکے میں تقریباً قریش میں سے ہیں، اب وہ ان کی جو ایمان لے کر آیا یا ایمان نہیں لے کر آیا وہ ان کی تو سپورٹ کریں گے، لیکن اس کے سپورٹ کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے، ان کے ہمدردیاں کون کریں گے؟ تو اسی خیال سے اس نے خطوط کا پورا باتیں ان لوگوں کے اطلاع دے دی کہ بھائی ایسے ہونے والے ہیں تمہارے ساتھ، اور مکے میں ایک دم سے حملہ ہونے والے ہیں، تو لہٰذا نہ تم لوگ احتیاط رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکیلے بھی آئیں گے تو تم لوگ شکست ہو جاؤ گے، اللہ کے رسول کامیابی حاصل کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خط کی آخر میں یہ الفاظ بھی لکھ دی، یعنی اس کی ایمان کا حصہ اس نے اپنے ظاہر کر دی، لیکن ادھر سے ان کے ساتھ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ بات کو خطوط اور سٹی کے اندر لکھ دی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بذریعہ وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دیے، میرے دوستوں اسی وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ان کی پیچھے بھگایا کہ جاؤ کہ بھائی اس عورت سے یہ خط حاصل کر لو کسی بھی صورت سے۔ اب یہ میرے دوستوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اس عورت کی سامنا کیا، کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس جو خط ہے وہ خط نکال کے دے دو۔ وہ کہا کہ نہیں ہمارے پاس خط تو نہیں، کیونکہ اس نے حضرت حاطب بن بلتا سے وعدہ کر کے آگے کہ یہ مکے کی سردار تک پہنچا دیں گے۔ اب جب یہ سنا میرے دوستوں کو کہا کہ نہیں ہمارے پاس خط، بولے اگر تم خط واپس نہیں کیا تو پھر تمہارے جامہ تلاشی لی جائے گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو کہہ دی۔ اب وہ عورت گھبرا گئی، اپنے بال کی چونٹی کے اندر وہ خط رکھے ہوئے تھے، وہ خط نکال کے دے دی، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول نے خط کی پورا مضمون کو سنا کر ان کی سامنے سنا دی کہ تم نے یہ کیا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کی گردن اڑا دیں۔ تو حاطب بن بلتا اس نے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پہلے باتیں سن لیں، پھر اس کی بعد جو حکم دینا آپ حکم دے دیں۔ بات یہ ہے مکے میں قریش میں سے میرے کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھے، اور مکے میں جو لوگ بس رہے وہاں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ان کی سپورٹ کرنے والے قریش والے تھے، تو لیکن میرے بچے کے سپورٹ کرنے والے تو کوئی بھی نہیں تھے۔ تو آپ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لکھ دیا، ان کے سامنے ان کو اطلاع دے دی تاکہ ان کے ہمدردی ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرما دی اچھا ٹھیک ہے بھائی، اس معذرت کو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔ ادھر سے اللہ رب العزت نے بھی اس کی معافی کا اعلان فرما دی۔ یہ بات تھے۔ آپ دیکھیں آئندہ جمعہ سے نماز 1:20 پہ انشاءاللہ تعالیٰ ادا کر جائے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی ٹائم سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائیں گے، یعنی 1:30 بجے تک انشاءاللہ جماعت کھڑے کر دیں گے۔ تو آئندہ جمعہ کے انشاءاللہ 1:20 تک جماعت جو پنجے گانے نماز کی ٹائم ہے اس میں سے ظہر کی وقت 1:20 پہ، آئندہ نماز جمعہ بھی 1:20 پہ انشاءاللہ ادا کر دی جائیں گے۔ تو آپ سن لیں میرے دوستوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ آئے ایمان والو، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست، نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ،
کہ ڈالتے ہو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے جو تمہارے پاس اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اپنے رسول خاتم النبیین اور خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے دنیا کی سردار اور خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر جو بھیجے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کر دی۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، سچے دینوں میں سے جو تمہارے پاس یہ دین آئے ہیں ان لوگوں نے اس بات کی بھی انکار کر دیا۔ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ مَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبُّكُمْ، پھر فرمایا کہ نکالتے ہیں وہ اللہ کے رسول کو اور تمہیں بھی اپنے گھروں سے اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو۔ تمہارے کوئی قصور نہیں ہے، صرف تمہارے قصور یہ ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آیا ہو کہ اللہ وہ اکیلا ہے، وہ تنے تنا ہے، اس کی ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ تو مشرک ہے، یہ تو کافر ہے۔ اب تمہاری قصور یہ ہے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو، یہی تمہارے قصور ہے۔ یہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، کہ تم نے کلمہ پڑھ لی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب مسلمانوں کا اس کلمہ سے اصل مقصد کیا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہیں آ جائے۔ اب فرمایا اللہ رب العزت کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، پھر فرمایا کہ اپنے گھروں سے وہ لوگ تمہیں بھی نکلنا چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی، کہ تم ایمان لائے ہو یہ تمہارے قصور ہے۔ اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے، اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں اور میرے رضا کی تلاش کے لیے، میرے رضامندی کی تلاش کے لیے، میرے خوشنودی کے لیے، تو فرمایا تو پھر کس طرح تم پوشیدہ طور پر ان کی طرف دوستی کا پیغام بیچتے ہو؟ تو مطلب حاطب بن بلتا کو کہ تم دوستی کا پیغام خاموشی سے کیسے بیچتے ہو؟ مشرکین مکہ اور کافرین مکہ جو قریش میں سے ہے، ان کی سردار کو تم نے یہ خط بھیج دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ کی کہ کافروں کے اوپر یعنی مکے کے اوپر ایک دم سے حملہ کر دی جائے بغیر کسی اطلاع کے، کیونکہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی ہے۔ تم اس بات کو اپنے خطوط کے اندر لکھے کیسے؟ دوستی کی حد بڑھایا نا خاموشی سے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، جبکہ وہ صحابی بھائی بدری صحابی تھے، یعنی غزوہ بدر کے اندر شرکت بھی کی ہے، جب اللہ کے رسول کے سامنے اپنے سارے دستان وہ پیش کر دیا، رسول اللہ کہ مکے میں میرے کوئی ہمدرد نہیں تھے اور نہ ہی میرے کوئی رشتہ دار تھے، نہ کوئی عزیز و اقارب تھے، سارے کے سارے جو ہے نا قریش میں سے، تو میرے بچوں کی ہمدردیاں کون کریں گے؟ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لکھ دیا، تو مجھے معاف فرمائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بدری صحابی اس کو معاف کر دی جائے، اللہ کی طرف سے بھی معافی کا اعلان آ چکے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم اگر میری راستے میں چلتے ہو اور میری خوشنودی تلاش کرنے کے لیے، تو پھر تم کس طرح پوشیدہ طور پر ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو؟ کیوں بھیجا تم نے؟ حالانکہ میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو، میں تو وہ سارے چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو، کوئی بھی چیزیں، اور بلکہ تمہارے دل کی راز کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں نا۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ السَّبِيلَ، اب سن لو، اب تو میں نے تمہیں معاف کر دی،
یعنی اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو چکے ہیں، ان کی بات کو ذکر کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ذریعے سے اللہ رب العزت نے اطلاع فرما دی ہے کہ حاطب بن بلتا نے کہ بھائی عورتوں کے پاس اپنے خطوط ہی چٹھی بھیجے ہیں قریش کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، لہذا وہ خطوط ان سے حاصل کر لو۔ اب میرے دوستوں فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ ایسے اگر تم نے کر لیا تو سمجھ لو بہت دور کی جا کے تم نے گمراہ ہو چکے ہو، یعنی تم بہک گئے ہو اور تم گمراہیت میں جا کر پڑ چکے ہو۔ تو لہذا خبردار آئندہ کبھی ایسے حرکت نہ کرنا۔ اور یہ فرما دی کہ دشمن سے دوستی کی ممانعت اللہ نے منع فرما دی ہے کہ خبردار ایسے حرکت نہیں کرنا۔ آگے فرما رہا ہے کافروں کی جو دشمنی ہے، میرے دوستو وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ تمہارے سینوں کی راز اور نیت اور ارادے سے بھی واقف ہے، تو تم ان کے ساتھ دوستی کیسے کرتے ہو کہ کیسے خط تم نے بھیج دی ہو۔ بہرحال اللہ نے صحابی کو سخت ڈانٹ پلائی، تاہم اس کا عذر بھی قبول کیا کہ اس کا مقصد جاسوسی نہیں کی۔ وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے جس نے کبھی ایسا کام کیا تو سمجھ لو کہ وہ صراط مستقیم سے بہک گیا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے اس کو معاف فرما دی، آئندہ کے لیے ہوشیار کر دیا، خبردار آئندہ اسے حرکت نہ کرنا۔ یہ کافر تو کافر ہے، یہودی تو یہودی ہے، یہ نصرہ تو نصرہ ہے، عیسائی تو عیسائی ہے، نہ تمہارے دوست ہے نہ اللہ والوں کا دوست ہے، نہ ایمان والوں کا دوست ہے، یہ اپنے آپ کا بھی دشمن ہے۔ بھائی یہ اپنے آپ کا بھی دشمن ہے، یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ تمہارے کیا دوستی کریں گے، تمہارے ساتھ ہمدردی کریں گے؟ یہ تمہارے دوست ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، تمہارا دوست کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ آئندہ کے لیے اسے حرکت نہ کرنا۔ اللہ نے آگے فرما دیا کافروں کی اسلام دشمنی کے متعلق، فرمایا کہ تم تو ان کی ساتھ دوستی کا اظہار کرتے ہو، مگر ان کافروں کا حال یہ ہے کہ إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ عَادًا، کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ تم پر قابو پا لے تو پھر تمہارے دشمن ہی ثابت ہوں گے۔ اگر تم پر قابو پا لے، تمہیں قرض دے کر، سننا بھائی سیاست کی بات نہیں، قرض ہو، اسلحہ ہو، سامان ہو، جو بھی چیزیں ہیں تمہیں دے دیا، تمہیں قابو کر لیا، تم ان کی بولی بولتے رہو۔ مسلمانوں آج مسلمانوں کے اندر یہ سمجھ نہیں ہے میرے دوستوں، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر فرما دی کہ إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ عَادًا، اگر خدا نہ خواستہ وہ تم پر قابو پا لے تو پھر تمہارے دشمن ہی ثابت ہوں گے۔ یاد رکھنا تمہارے ساتھ ہمدردی نہیں کریں گے، اور جتنا بھی قرض لیتے جاؤ، لیتے رہو گے تمہارے حلق تک، اور پھر تمہارے سر سے اوپر نکل جائیں گے، پھر تم یہ ادا نہیں کر سکو گے، اور سارے زندگی بھر تم پاکستانیوں اور تم اسلامی جتنی ممالک ہو میرے دوستو، سارے کے سارے ان کی باتوں کو مان کر چلنا پڑے گا اور ان سے دوستی رکھنا پڑے گا۔ دیکھ لیو میرے دوستوں، یہ اللہ کے حکم ہے میرے دوستوں۔ یہ فلسطین یقیناً اپنے مشن پہ کامیاب ہوں گے اور یہودی ناکام ہوں گے۔ میرے دوستوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس انداز سے فلسطین کو آزاد کیا، بیت المقدس کو آزاد کرایا، اور بالآخر 1400 ہجری کی بعد میرے دوستوں یقیناً پھر فلسطینی اپنے کامیابی حاصل کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ تو یہ کامیابی تمہارے ہمدردیاں نہیں ہے، تم تو ہمدردی کرنے کے تیار بھی نہیں ہے، تم کھول کر دو الفاظ بھی بول نہیں سکتے ہو میرے دوستوں۔ اگر تم نے بول دی تو تمہارے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، تمہارے دوستی خراب ہو جائیں گے، ہیں بھائی؟ تو لہذا تم ان سے دوستی مت کرو، ان سے قرض مت لو، ان سے ہمدردیاں مت لو، ورنہ تمہارے زبان کو یہ بند کر دیں گے۔ اللہ نے فرما دی یسقفوکم یکونوا لکم عادان، اگر تم خدا نہ خواستہ وہ تم پر قابو پا لے تو پھر تمہارے دشمن ہی ثابت ہوں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہیلہ بازی سے وہ تمہارے دوست بھی بن سکتے، یہ تمہارے
دوست بن سکتے ہیں میرے دوستوں کہ تمہارے ہیلا سازی سے وہ تمہارے دوست بن سکتے. یہ نہ سمجھنا کہ بھائی کسی بھی صورت سے ان سے قرض لے لو اور پھر بعد میں کہہ دوں گا ہم ادا نہیں کر سکتے، ادا نہیں کریں گے. کہا کہ یہ تمہارے دوست نہیں بنے گا، تمہارے ملک میں آ کے قبضے کر لیں گے، پھر تمہیں یہاں سے نکل کر پٹ پٹ کر نکال دیں گے کہ جا بھائی یہاں سے نکل، اب یہ ہمارے ہاتھ میں. یہ مت سمجھو کہ تم ہیلا بازی کر کے یا کسی بھی طریقے سے بہانہ کر کے ان کی دوستی حاصل کر لیں گے اور وہ تمہیں چھوڑ دیں گے. نہیں، یہ تمہارے دوست بن نہیں سکتے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے. اللہ نے کہہ دیا وہ ہمیشہ تمہارے دشمن ہی رہیں گے. وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور اپنے ہاتھ اور زبانیں تمہارے ایذا رسانی کے لیے ہی بڑھاتے رہیں گے. اپنے ہاتھ بھی بڑھائیں گے، اپنے زبان بھی بڑھاتے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے ایذا رسانی کے لیے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی طرح ایمان کو ترک کر کے کفر میں واپس آ جاؤ. نعوذ باللہ، تم ایمان کو ترک کر کے کفر میں واپس آ جاؤ. ان کی باتیں سن لو، یہودیوں کی بات کو سن لو، عیسائی بن جاؤ یا یہودی بن جاؤ میرے دوستو، یا نصرہ بن جاؤ، جو وہ اپنا مرضی چاہتے ہیں اسی کی مطابق، اسی کی مرضی کے مطابق تم چلتے رہو. کافر کا یہودی کی شکل میں ہو یا نصرانہ کی شکل میں ہو، مشرک ہو یا دہریہ، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے دین پر قائم رہے، مسلمان اپنے دین پر قائم رہے. ان کی ہمیشہ سے ہی خواہش رہی کہ اگر مسلمان کافر یا مشرک نہ بھی ہو تو کم از کم دین اسلام پر بھی قائم نہ رہے. مشرک نہ ہو یا کافر یا یہودی نصرہ نہ بھی ہو تو وہ دین پر قائم بھی نہ رہے. کیسے رہو بھائی؟ ایک دہریہ کی جیسے، اپنے شکلوں میں داڑھی بھی نہیں رکھو، نہ ٹوپی پہنو، نہ پگڑی پہنو، نہ مسجد میں جاؤ، نہ نماز پڑھو، نہ نماز کے اہتمام کرو، نہ جماعت کی اہتمام کرو. ہاں بھائی، سود کی کام کرو، رشوت کی کام کرو، حرام خوریاں کرو، اپنے بچوں کو حرام کھلاؤ. ہاں بھائی، ہمیشہ گالیاں بکتے رہو، لوگوں کو قتل کرو، چوریاں کرو، ڈاکہ ڈالو، چغل خوریاں کرو، غیبتیں کرو. تو مطلب ہے اگر یہودی نصرہ یا مشرک نہ بھی بنو تو تم دین پہ بھی قائم نہ رہو. ان کا اصل مقصد یہ ہے میرے دوستوں. پھر فرمایا لوگ سخت دکھ میں ہے، سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا خیر خواہ ہے یا برطانیہ ہمارا مددگار ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی باطل طاقتیں مسلمانوں کو کبھی پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. یہ سب لوگ خدا، اس کی رسول، قرآن، اسلام، حتیٰ کہ انسانیت کی بھی دشمن ہے. لہذا مسلمانوں کو ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے چاہیے. میرے دوستوں دیکھیں آگے، قرون اولا کے مسلمان مادی قوت سے اپنے جنگوں میں کامیابی حاصل نہیں کیے، اپنے ایمانی قوت سے جو ہے کامیابی حاصل کیے ہیں. تو مادی طاقت کا مطلب کیا بھائی؟ یہ کلاشنکوف ہیں، بم ہے، یہ ایٹم بم ہے، یہ میزائلیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں یہ مادی طاقت ہے. کہا کہ اس سے تم جنگوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو. تم یہی سمجھ رہے ہو؟ نہیں، جو تمہارے پاس ہے اس سے ڈبل ان کی پاس ہے، اس سے ڈبل ان کی پاس ہے. کتنی ایٹم بم تمہارے پاس ہے، کتنی میزائلیں تمہارے پاس ہے، کتنی اسلحہ تمہارے پاس ہے. مال تو ہے ہی نہیں، تم ہمیشہ ان کے مقروض ہو. پھر اس کی بعد میرے دوستو، یہ پاکستان کی بات نہیں، پورے اسلامی ممالک کی بات ہے. تم تو جو ہے یہی سمجھ رہے ہو کہ ہم مادی طاقت سے ان سے کامیابی حاصل کر لیں گے یا ایٹم بم سے. نہیں کر سکتے ہو. تم اگر ان سے کامیابی حاصل کرو گے تو ایمانی قوت اور ایمانی طاقت سے، مادی قوت وہ ایمانی طاقت ہے. مادی قوت کیا ہے بھائی؟ ایمانی طاقت سے، مادی قوت سے حاصل نہیں کر سکتے ہو. تو تم اپنے ایمانی قوت سے ان سے کامیابی حاصل کر سکتے ہو، یہ مادی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے ہو. جتنا بھی ایٹم بمیں بنا لو، اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو تم کامیابی حاصل کر سکو گے؟ نہیں. میرے دوستوں، 1 ارب 40 کروڑ بھارتی اور مودی اور جیسے بڑے طاقتور سارے کچھ اس کی پاس ہے. تم یہ جانتے ہو کہ میں بھارت سے مقابلہ کر لو؟ یہ کہہ نہیں سکتے ہو کہ بھائی کہ تمہارے پاس بھی بڑی ایٹم بم ہے، یہاں سے بٹن دباؤ گے بمبئی میں جا کے گرے گا اور سارے تباہ ہو جائیں گے. نہیں،
مگر ہوگا تو ایمانی قوت اور ایمانی جذبات سے مودی تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس ایمانی طاقت ہے، اگر تمہارے پاس ایمانی قوت ہے تو مسلمان جنگوں میں جیتیں گے تو کیسے جیتیں گے بھائی؟ ایمانی طاقت اور ایمانی قوت سے۔ تو لہذا اپنے ایمان کو مضبوط اور پختہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کرو، راسخ الایمان والے بن جاؤ۔ اب آئیے میرے دوستوں، آخری بات ہے۔ آخری بات کیا ہے میرے دوستوں؟ تو انتم الاولون ان کنتم مؤمنین، کہ یہ مادی طاقت سے تو مادی قوت سے تم جنگیں حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اب دوسری نمبر آیا اولاد، جن اولادوں کے لیے تم اپنا پسینہ بہاتے ہو، جن اولادوں کے لیے اپنا جان گنوا لیتے ہو، جن اولادوں کے لیے تم حرام خوریاں کر لیتے ہو، جن اولادوں کے لیے تم سود کھا لیتے ہو، جن اولادوں کے لیے تم نے قتل و غارت گری، چغل خوریاں، دنیا کی ہر برائی کر لیتے ہو، تو یہ اولاد کیا بنے گا تمہارے لیے کل قیامت کے دن؟ اللہ فرما لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہارے قرابت دار اور اولاد ہرگز تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ کوٹھیاں کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بنگلہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ میرے دوستو بینک بیلنس کس کے لیے بنایا ہے؟ جھوٹ بول کر، رشوت کھا کے، سود کھا کر، چوریاں کر کے، ڈاکہ ڈال کے، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نہیں لازمی۔ میرے مطلب ہے یہاں آپ لوگوں کو نہیں، یہ پورے دنیا کے لیے قرآن مجید ہے۔ مطلب دنیا کی کسی بھی کونے میں کوئی چوری کرتا ہو یا کوئی ڈاکہ ڈالتا ہو یا کوئی سود کھاتا ہو یا کوئی رشوت کھاتا ہو، جو بھی ہو میرے دوستو اپنا اولاد فرزند کے لیے کرتے ہیں نا، اپنا بیوی بچوں کے لیے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، تمہارے قرابت دار اولاد ہرگز یہ تم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت والے دن۔ تم بیوی بچوں کی خاطر مسلمانوں کی مفاد کے خلاف کام کرتے ہو۔ اب آ جائیے حاطب بن بلتہ کی بات آ گئی کہ تم نے اپنے بیوی بچے کی خاطر خاموشی سے وہ خط اور چٹھی لکھے ہو اس عورت کے حوالے کیا، وہ عورت جا کے وہاں کافروں کو، یعنی مشرکین مکہ اور کافرین مکہ کی جو وہ ہے سردار ہے قریش کی، ان کی سامنے یہ خط دے دیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مکے کے اوپر ایک دم سے حملہ کر دیں گے بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی اطلاع کی۔ اب تم نے یہ باتیں خط کے ذریعے سے بتا دیا ان لوگوں کو، تو تم اپنے بیوی بچے کی خاطر اب یاد رکھو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتہ دار یہ ہرگز تمہارے کام نہیں آئیں گے، کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اپنا بیوی بچوں کی خاطر یہ خط لکھتے ہو تم نے۔ یفصل بینکم، اس دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور یہ نہ سمجھو کہ جس طرح تم اس دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے لیا کرتے تھے وہاں بھی کوئی ایسا ہیلا بہانہ چل جائے گا، نہیں، بلکہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ نے فرما دیا تم جو کچھ کر رہے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو لہذا تم بیوی بچے کی خاطر، اپنے اولاد کے، اپنے بیوی کی خاطر یہ خط لکھ کر ان کو اطلاع کر دیا مکے کی سرداروں کو، تاکہ وہ تمہارے ہمدردی کرے اور تم بھی تمہارے ہمدردی حاصل ہو جائے، تمہارے مدد کر لے کہ خبردار یہ اولاد اور بچے جس کے لیے تم کر رہے ہو تو یہ تمہارے کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بچے میرے دوستو، باپ سے باپ، بیٹے سے بیوی، اپنے شوہر سے شوہر، اپنے جو ہے نا بیوی سے، ایک دوسرے سے بکتے رہیں گے، ایک دوست سے دوست، کوئی کام نہیں آئے گا۔ سب ایک دوسرے کو بھائی بولتے ہیں ہم تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، لا لا ادری، تم کون ہو، ہم تو تمہیں نہیں جانتے۔ میرے دوستو تمہیں کلا یا نفسی یا نفسی یا نفسی کرتے رہو گے۔ کس کے لیے تم اتنا مال جمع کر رہے ہو؟ کس مقصد کے لیے؟ سن لو، اللہ اکبر، ایک سیکنڈ
30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लो कि तुम्हारे क्या हाल थे, तुम कहाँ थे पूरे दुनिया में फैले हुए। फलियंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़ज़बन व ज़ैतूनन व नख़ला। पूरे दुनिया के अंदर तुम्हारे मादियत फैले हुए थे, यानी तुम्हारे माँ बाप ने ये सारे फल फ्रूटे गंदुम, ये दाना अंगूर, ये सारी चीज़ें खाया। फिर उसकी बाद एक कतरा नुत्फ़े पैदा हुए, फिर माँ की रहम में ये कतरा नापाक कतरे का ये नुत्फ़ा जमे है। फिर उसकी बाद 9 माह 9 दिन के बाद तुम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हो। फिर उसकी बाद क्या हाल थे तुम्हारे, गंदगी की साथ मेरे दोस्तों। फिर दाई तुम्हें सफाई करते हैं, उसकी बाद फिर तुम रोते हो, बच्चे हो, बेटा हो या बेटी हो, तुम्हारे अजान पुकी जाती है, बेटा हो तो फिर इकामत भी दी जाती है। उसकी बाद फिर तुम्हारे ये हाल है कि तुम मेरे दोस्तों एक दिन का बच्चा फिर 1 साल का हो जाते हो, फिर उसके बाद चलने फिरने लगते हो। फिर तुम्हारे बचपना ये है, 8 साल 10 साल के बाद तुम्हारे साथ ये हाल मेरे दोस्तों। फिर 10 साल के बाद तुम जवानी में आते हो, फिर जवानी के बाद तुम्हारे शादी होता है, ब्याह होता है, शादी ब्याह के बाद फिर तुम्हारे औलादे आते हैं। कितनी मेहनत और मशक्क़त करते हो, एक दिन ऐसे आएंगे ये दुनिया वीरान पड़े रहेगा, तुम्हारे माल तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे दौलतें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हें अकेला जाना जैसे तुम अकेला आए हो। और फिर उसकी बाद कब्र की हालत मेरे दोस्तों ये देख लो, सोचो कि उस कब्र की बात जाने के बाद सर्दियों में तुम लिहाफ ढूंढते हो मेरे दोस्तों, गर्मी का स्वेटर ढूंढते हो मेरे दोस्तों, अपने बड़े बड़े मेरे दोस्तों क्या ढूंढते हो, वेस्ट कोट पहनकर या कोट पहनकर, या फिर मेरे दोस्तों कश्मीर का शाल वहां तुम्हें मिलेंगे, नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। फिर गर्मी में देख लो कि तुम्हें एसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, पंखे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, जनरेटर मिलेगा, नहीं मिलेगा, सोलर सिस्टम होंगे, नहीं होंगे मेरे दोस्तों। उसी कब्र के अंदर तुम अकेला पड़े रहोगे, उसी गर्मी के अंदर ना हवा के रास्ता होगा मेरे दोस्तों। वही कब्र है जो तुम्हारे आखिरी ठिकाना। मेरे दोस्तों सोच लो, इस दुनिया से निकलने से पहले, मौत से पहले मौत की फिक्र कर लो, कब्र से पहले कब्र की तैयारी कर लो। कोई चीज़ नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, अकेला तुम चलते रहोगे। अल्लाह हम सबको मेरे दोस्तों सोचने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए, मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।